دوسری طرف حکومت فرقہ پرستوں کی سرپرستی کرتی ہے. فرقہ پرستوں کو ایک غنڈے کے طور پر، ایک دہشت گرد کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا، فلاں یہ کرے گا. ہم کہتے ہیں فلاں سب کا ہاتھ آزاد ہے. ہم ہر فرقہ پرست قوت کو جواب دینے کی سخت رکھتے ہیں. ہم ہر فرقہ پرست قوت کی جس کی زبان سے شیعہ کافر کا نعرہ نکلے گا، ہم اس کی زبان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے. حالت ہے کہ حکومت اپنے ہی امام پر کسی کی سرپرستی کرے اور وہ شیعوں کو کافر کہتے تھے. ابھی ہم زندہ ہیں، ہم اپنے خون سے ہم دھول کہتے ہیں. ہم نے پاکستان بھر میں کہا ہے، ہم یہ نعرہ بند کروانے کی سخت رکھتے ہیں. اور انشاءاللہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ ہم قوم کے بچے بچے کی سالمیت کی ضمانت دیں گے. پہلے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ ہمارا ایک فرض کا کیا ہوگا، فلاں کا اس کا کیا ہوگا. اب ہمیں ایسی کوئی فکر نہیں. انشاءاللہ بہت جلد اس گھر کی بھی ضمانت ہوگی اور پھر ہم دیکھیں گے. جنگ آپ کے سامنے ہے، میدان آپ کے سامنے ہے. میدان میں ہی آنا ہے تو آ کے دیکھ لو، آزما کے دیکھ لو. پچھلے 2 سال سے لگے ہوئے ہو، تم نے ہمارا کیا کر لیا ہے؟ کیا کیا تم نے ہمارا؟ ہم کہیں اور اگر کوئی بات بولنے کے موڈ میں ہو تو ہم وہاں بھی انشاءاللہ تمہارا مقابلہ کریں گے. ہم اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے، ہم پتھر کا جواب پتھر سے دیں گے. اور یاد رکھو، گولی کا جواب گولی سے دیں گے. ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے. ہم دیکھیں گے تمہاری کتنی طاقتیں ہیں، تمہیں حکومت کتنی تمہاری سرپرستی کرتی ہے، ایڈمنسٹریشن انتظامیہ تمہاری کتنی سرپرستی کرتی ہے. ہمارے ساتھ ایک زیادتی ہو تو ہم خاموش ہوں. کل ہمارے پرامن جلوس پر سم باری کی گئی ہے، یہ انسانیت ہے. ہم انتظامیہ سے پوچھتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ آ کے ہمیں صرف تسلی دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان تسلیوں سے مطمئن ہو جائیں گے. ہم آپ کی تسلیوں سے مطمئن نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کی ڈور بھی کسی اور طاقت کے ہاتھ میں ہے. وہ طاقت کوئی اور ہے. آپ کو اس کے اشارے پہ چلنا ہے. آپ کو یہاں پر فساد کروانا ہے کیونکہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ چاہتا ہے، اس صوبے کا گورنر چاہتا ہے کہ یہاں پر فساد ہو، اس صوبے میں فساد ہو. اور گورنر صاحب، تمہارا اس صوبے سے کیا تعلق ہے؟ تم پنجاب کے رہنے والے ہو. جب صوبے کی بات آتی ہے تو میں صوبے کی حیثیت سے مطالبہ کرتا ہوں، تمہارا یہاں پر کیا کام ہے؟ 10 سال تک تم ہمارے گھروں پر کیوں مسلط ہو؟ تمہاری اس گورنری میں ہماری ایجنسی کی ایجنسیاں ہوتی ہیں، تمہاری اس گورنری میں ہمارے وکیل لٹے ہیں، تمہاری اس گورنری میں ہمارے قرم پر گولیاں چلی ہیں. تم کیسے ایڈمنسٹریٹر ہو؟ تم کیسے ایڈمنسٹریٹر ہو؟ لیکن فرق اتنا ہے کہ تم ایڈمنسٹریٹر کم ہو اور امریکہ کے ایجنٹ زیادہ ہو. تم مسلط کردہ ہو، تم عوامی نمائندے نہیں ہو اور نہ ہی اس صوبے کے خواہشات کے مطابق تمہیں یہاں مسلط کیا گیا ہے. ہم آپ سب اندھا کر یہ اس مطالبے کی تائید کریں کہ ہم اس گورنر کو اس صوبے میں قدم نہیں چاہتے. آپ اس کا جواب اللہ کر کے ایک پرزور نعرے سے دیں. آپ اس گورنر کو اس صوبے میں چاہتے ہیں؟ نہیں. اسلام یہ آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں
آج شہر کی گلیوں گلیوں میں، شہر کی سڑکوں پر ہمارے خلاف جلوس نکلے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، سزوکیاں پھر رہی ہیں۔ ہم ڈی سی صاحب کو ٹیلی فون کرتے ہیں، ڈی سی صاحب آپ اس ضلع کے حکمران ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فساد کروانے کا موڈ ہے۔ ایس ایس پی صاحب کو ملتے ہی ایس پی صاحب بیچارے آئے، انہوں نے بتایا ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن یقین رکھیے ہمیں کوئی یقین نہیں کہ کوشش کیا ہو رہی ہے۔ ہم یہاں جلوس کر رہے ہیں، ہم یہاں مجلس کر رہے ہیں اور قضا خانے میں ہمارے خلاف جلوس کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ چیلنج کہ کوٹی گیٹ کے اندر جلسہ ہوگا، کوٹی گیٹ کے اندر جلوس نکلے گا۔ جناب عالی ہمیں قطعاً منظور نہیں۔ کوٹی گیٹ پر ہم لاشیں دے سکتے ہیں، ہم خون دے سکتے ہیں۔ انتظامیہ، اس ضلع کی انتظامیہ آپ سن لیں، اس کوٹی گیٹ پر ہم کوئی جلسہ برداشت نہیں کرتے، ہم وہاں پر خون سے ہم قربانی دینا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ایک آواز پر، قائد کی ایک آواز پر ڈی آئی خان میں تحفظ آزاداری پر 10 جوانوں نے جب شہادت نوش کیا تھا اور ہم نے اس کے خون تک تحفظ کیا تھا۔ ہم نے قسم کھائی تھی، ہم نے 2 سال تک ہائی کورٹ میں کیس لڑا اور اس وقت کے جو مجرم ڈپٹی کمشنر تھے، اس وقت کے مجرم ایس ایس پی، ایس پی، ایس ایچ او جو بھی تھی، ان کے خلاف ہم نے مقدمہ جیتا اور ہم نے ایف آئی آر درج کروائی۔ مسائل آپ کے سامنے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں مسائل پڑھیں تو بسم اللہ ہم بلائیں گے، لیکن ایک بات ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہماری تعلیم کا یہ مقصد نہیں کہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں، ہم زبردستی جنگ چاہتے ہیں، ہم زبردستی فساد چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ ہم سے بڑھ کر پرامن کون ہوگا؟ ہم سے بڑھ کر محب وطن کون ہوگا؟ کیا یہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے، اس میں جو سبز رنگ ہے، اس میں جو سفید رنگ ہے، کیا یہ اہل تشیعوں کی قربانی کی دلیل نہیں ہے؟ یہ جھنڈا ہم نے نہیں بنایا، اس جھنڈے میں ہم شامل نہیں۔ جب ہم اس جھنڈے کے وارث ہیں تو ہم اس جھنڈے کی سالمیت بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کا تحفظ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جھنڈا جھنڈا رہے، اس کی عزت قائم رہے، اس کی عظمت قائم رہے، اور اس کو قائم رکھنے والا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اس کی ملک کے حکمران ہو سکتے ہیں، وہ اس ضلع کی انتظامیہ ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس حد تک مجبور نہ کر دیا جائے کہ ہم بھی پھر علیحدہ ہونے کا نعرہ لگائیں، ہمیں اس حد تک مت لاؤ۔ ہم اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، اور اگر ہمارے رہنے کو، ہماری زندگی کو اس ملک میں تنگ کر دیا گیا تو ہم پھر علیحدہ رہنے کا محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ بغاوت نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے، اس جھنڈے میں ہمارا حق ہے، اور جھنڈے کی سالمیت اور تحفظ اس کو فراہم کرنا حکومت کا حق ہے۔